ڈیل کارنیگی کی کتاب اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شخصی ارتقاء کے موضوعات پر لکھنے والوں میں ڈیل کارنیگی کا شمار صف اول کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 2 کتابوں کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگی بدلی۔ پہلی کتاب تھی اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ اور دوسری تھی ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ میں انہوں نے بتایا ہے کہ محض پریشان ہونا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ پریشانی کا حل نکالنے کے بارے میں سوچنا اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کسی بھی پریشان کن صورتحال سے نمٹنے کے 3 مراحل بتائے ہیں۔ سب سے پہلے تو صورتحال کا تجزیہ کرنا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور اس سے کس طور نمٹنا چاہیے۔ دوسرے مرحلے میں وہ بتاتے ہیں کہ ہر انسان کو کسی بھی مسئلے میں ممکنہ بدترین صورتحال کی تیاری کرنی چاہیے، جو سب سے برا ہو سکتا ہے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور تیسرے مرحلے میں صورتحال بدلنے پر توجہ دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ ڈیل کارنیگی نے بتایا ہے کہ 40% سے زائد معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں پریشان تو بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی ہوتے ہی نہیں، واقع نہیں ہوتے۔ اور جن باتوں پر ہم پریشان ہوتے ہیں ان میں سے 30% تو پہلے ہی ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو لے دے کر صرف 8% معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کا پریشان ہونا درست ہوتا ہے یا جائز ہوتا ہے۔ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ کسی بھی پریشان کن صورتحال میں سب سے پہلے ہمیں صرف موجودہ مسئلے کے بارے میں سوچنا چاہیے، صرف اس پر غور کرنا چاہیے۔ جو مسائل ٹالے جا سکتے ہیں 2-4 دن پر یا ہفتے بھر پر یا 1 مہینے پر یا کئی سال پر، ان کے بارے میں فوری طور پر نہیں سوچنا چاہیے۔ دوسرا مشورہ ان کا یہ ہے کہ ہمیں نیند بھرپور لینی چاہیے۔ جب ذہن تھکا ہوا ہو تو وہ سوچنے کے قابل نہیں ہوتا، حل تلاش کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بھرپور نیند لینے پر ذہن توانا ہوتا ہے اور محض پریشان ہونے یا کوڑنے کے بجائے وہ سوچنے پر مائل ہوتا ہے۔ تیسرا مشورہ ان کا یہ ہے کہ ناگزیر معاملات میں ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، اشتراک عمل کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے۔ کسی بھی پریشانی کو دور کرنے میں آپس کا تعاون بہت اہم ہوتا ہے۔ ہم میں سے بیشتر اس نقطے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے مسائل کو خود ہی حل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں انا پرستی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسروں سے تعاون لینا ہو تو ایسا کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھا مشورہ ان کا یہ ہے کہ مسائل کا منطق اور دلیل کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے، محض جذباتی ہو کر نہیں، بلکہ عقلی بنیاد پر سوچتے ہوئے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ محض جذباتی ہونے سے انسان مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی پیچیدگی بڑھا سکتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ڈیل کارنیگی کا 5واں مشورہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیے، مسائل کا رونا نہیں رونا چاہیے۔ جو کچھ ہمیں مل چکا ہے اسے بہترین انداز سے بروئے کار لانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ان کا 6واں مشورہ یہ ہے کہ ماضی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اب بہت زیادہ سوچنے سے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ چند اچھی خوشگوار یادوں سے تھوڑا بہت لطف کشید کیا جا سکتا ہے، لیکن ماضی میں پوری زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ 7واں مشورہ یہ ہے کہ انسان کو مصروفیت برقرار رکھنی چاہیے۔ فارغ بیٹھنے کی صورت میں انسان صرف سوچ کر کوڑتا رہتا ہے، مسائل کا حل تلاش نہیں کرتا۔ جب وہ مصروف ہوتا ہے، کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا ذہن مثبت
انداز سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ 8واں مشورہ یہ ہے کہ اوسط کا اصول اپنانا چاہیے، جیسے سب ہیں ویسے آپ ہیں، پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ 9واں مشورہ یہ ہے کہ بلا جواز تنقید نہیں کرنی چاہیے اور بلا جواز تنقید سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ پر بلا جواز تنقید کر رہا ہے تو وہ آپ کو کمپلیمنٹ دے رہا ہے، تو آپ بلا جواز تنقید سے گریز کیجئے، یہ دوسروں کے لیے کمپلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور 10واں مشورہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے خوشی کا سامان کرنا چاہیے۔ اس صورت میں پریشانی زیادہ تیزی سے ختم ہوتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم پریشان ہونا چھوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں۔